أشهد أن عليا ولي الله. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحیم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج دسترخوان فصاحت و بلاغت مولائے کل پر بیٹھنے کا اللہ نے شرف بخشا، توفیق دی، تو حاضر ہوئے ہیں پہلا خطبہ جس کے اندر تقریباً 8 عظیم موضوعات ایک خطبے کے اندر۔ پہلا موضوع ہے انسان کی عاجزی، شناخت خدا کے سلسلے میں، معرفت رب کے سلسلے میں اللہ کو پہچانے کے باب میں انسان عاجز ہے، یہ پہلا چیپٹر ہے۔ اور دوسرا ہے شناخت، پہچان اللہ کا دین کی اساس ہے، فاؤنڈیشن آف دین معرفت الہی، یہ دوسرا موضوع۔ تیسرا ہے کائنات کی تخلیق، آسمان و زمین اور کائنات کی یہ ساری تخلیقات وغیرہ یہ۔ اور چوتھا ہے کہ فرشتوں کی خلقت، کہ فرشتوں کو کیسے بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا، اور ان کی مصروفیات کیا ہیں، ہر فرشتے کی ذمہ داری کیا ہے وغیرہ یہ سارا۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت آدم کی خلقت اور انسان کے اندر عجائبات، تعجب خیز کہ انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے زیور تخلیق سے آراستہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت آدم کی پیدائش اور داستان جنت۔ اس کے بعد ہے فلسفہ بعثت پیغمبران، 1,24,000 انبیاء کو کس مقصد کے خاطر بھیجا ہے۔ اگر سب کی مقصدیں لکھیں تو کئی کتابیں ہو جائیں، لیکن مولا کل نے اس سمندر کو کٹورے میں جمع کر کے ایک پیراگراف میں بیان کیا۔ اگلا موضوع ہے فلسفہ بعثت پیغمبر خاتم، یعنی پہلا موضوع پیغمبران بطور عام، اور دوسرا بطور خاص پیغمبر اسلام کو کس مقصد کے خاطر بھیجا اور کیا کیا لے گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ضرورت امامت بعد از پیغمبر، بعد از نبوت، یہ چھٹا موضوع۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید اور اس کے احکام و فضائل، اور اس کے بعد ہے فلسفہ حج۔ یہ 8 موضوعات آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک سے ایک اہم ہے، کہاں سے شروع کیا ہے اور کہاں تک اختتام پذیر کیا۔ تو اس کے اوپر بہت ساروں نے جملے لکھے ہیں، شروحات لکھی ہیں، بیانات لکھے ہیں، اہل سنت نے بھی ان کے اس پر شروحات لکھے ہیں، اور جو مکتب تشیع کے خلاف سخت رویہ اور سخت مزاج اور منفی سوچ رکھتے تھے، ان کو اس نہج البلاغہ کی آب نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا۔ آب بحر آب، سرچشمہ آب نہج البلاغہ نے
تعصب کی آگ کو بجھانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ ابن ابی الحدید جس نے 20 جلد کتاب لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ، مشہور 20 جلد کی، جو اہل سنت معتزلی ہے اور دور حاضر کے بہت سارے محققین ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ پہلا جملہ ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس کی مدح و ثنا کی انتہا تک دنیا کے سارے زبان چلانے والے جنبش زبان سے ان کی مدحت کے سمندر کی گہرائی کو طے نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءُ الْعَادُونَ، اور نہیں نعمتیں شمار کرنے والے ان کی نعمتوں کو شمار کر سکتے۔ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، شمار کر سکتے۔ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، اور نہیں یہ جن و انس و فرشتے چرند و پرند پوری کائنات مل جائے اور اللہ کی معرفت اور عبادت کا حق ادا کرنا چاہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ پہلا لفظ ہے الحمد، اور الحمدللہ نماز میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی معصومین کا جو آپ خطبہ پڑھیں گے پہلے الحمدللہ سے شروع ہوگا، اور یا اللہم سے شروع ہوگا، الحمدللہ سے شروع ہوگا، دعائیں مناجاتیں وغیرہ یہ ساری۔ یہ الحمد ہے کیا چیز؟ ایک عجیب انداز میں صحیفہ کاملہ کے پہلے دعا میں حقیقت الحمد کو بیان کیا کہ یہ دونوں انوار ساتھ ساتھ چلیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ جہاں سے یہ دعا شروع ہوئی ہے بیچ میں کافی الحمدللہ 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 آیا ہے، لیکن وہ حمد جب ہم کر رہے ہیں اللہ کی، یعنی اس کی تعریف اور اس کی ثنا اللہ تعالیٰ کی جب کر رہے ہیں تو یہ کس قسم کی اور کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ اس بارے میں فرمایا کہ حمدن یرتفع منا الی اعلی علیین، ایسی حمد کہ جس کی بلندی کا سفر ہم سے شروع ہو اور اعلی علیین پہ اختتام پذیر ہو۔ یعنی ہم کے بارے میں ایسی باتیں ہیں صحیفہ کاملہ کے پہلے خطبے میں کہ آج تک کسی نے انسان نے سوچا بھی نہیں، سنا بھی نہیں کہ ہم کیسے ہونی چاہیے۔ حمدن یرتفع منا الی اعلی علیین، ہم سے شروع ہو اور اعلی علیین پر اختتام ہو۔ حمدن تقر به عیوننا اذا برقت الابصار، ایسی حمد ہو کہ جب قیامت میں آنکھیں نور الہی سے یعنی بند ہو جائیں تو ہماری آنکھیں حمد کی وجہ سے کھل جائیں، کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو میدان محشر میں، ایسی حمد اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَتَبْيَضُّ بِهِ وُجُوهُنَا إِذَا اسْوَدَّتِ الْأَبْصَارُ، ایسی حمد ہو کہ جب سارے چہرے سیاہ ہو تو اس حمد کی وجہ سے ہمارے چہرے سفید ہوں۔ صحیح میڈیا